نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، اطاعت کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ اور خوف کی اوڑھنی اوڑھ لو، آخرت کو اپنا بنا لو اور اپنے ٹھکانے کے لیے کوشش کرو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہیں عنقریب یہاں سے رحلت کر کے خدا کے سامنے پہنچنا ہے۔ وہاں سوائے نیک عمل یا صدقہ جاریہ کے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ تم اپنے اعمال کے پاس پہنچو گے اور بدلہ پاؤ گے۔ سو دنیا کی چمک دھمک سے دھوکہ کھا کر جنت کے بلند رتبوں سے محروم نہ رہنا۔ حقیقت کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا گیا، شک کی گنجائش باقی نہیں رہی، اور ہر ایک کو اپنا ٹھکانہ اور انجام اچھی طرح معلوم ہو چکا۔ مسند احمد بن حنبل۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس اٹل حقیقت کو یاد دہانی کے لیے ہم ان لیکچر میں دوبارہ سن رہے ہیں، تاکہ دنیا کی چمک دمک ہمیں اس سے کہ غافل نہ کر دے۔ یہ بھی عبادت کا ہی ایک حصہ ہے، یہ بھی دینی کورس کا ہی ایک حصہ ہے، کیونکہ ان دینی تمام کورسز کے یہاں وقتی رزلٹ آپ دیکھتے ہو، حقیقی رزلٹ تو آپ کو حشر کے میدان میں یا موت کے وقت ہی مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادت کی زیادتی سے علم کی زیادتی بہتر ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، بہترین دین تمہارا تقوی ہے۔ تو اس لیے عبادت پہ ضرور توجہ دیں، لیکن علم حاصل کریں تاکہ ہماری عبادات بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، حاضرین، ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ گویا موت ہمارے لیے نہیں، صرف دوسروں کے لیے مقرر ہو چکی۔ گویا حقوق کی ادائیگی ہم پر نہیں، صرف دوسروں پر واجب ہے، اور جن مردوں کے ساتھ ہم قبرستان آتے ہیں گویا وہ چند دن کے مسافر ہیں جو واپس ہو کر ہم سے ملیں گے۔ ہم ان کو تو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور ان کا مال ایسے اطمینان سے کھاتے ہیں گویا ہم کو ان کے بعد ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے۔ نصیحت کی ہر بات ہم بلا بیٹھے اور ہر آفت کی طرف سے ہم مطمئن ہو چکے۔ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیب پر نظر رکھ کے دوسروں کی عیب جوئی سے بچ گیا۔ مبارک ہے اس شخص کے لیے جس نے حلال کی کمائی رائے خدا میں صرف کی، علماء کی اور عقل مندوں کی ہم نشینی اختیار کی، اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ چلتا رہا۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے اخلاق ستھرے اور دل پاکیزہ ہو، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو ضرورت سے بچا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے اور فضول گفتگو سے پرہیز کرے۔ رائے شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو اور بدعت اسے اپنی طرف مائل نہ کر سکے۔ کمپلیٹ خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور بک ہے جس میں صحابہ کرام کی وصیت نامے ہیں اپنی اولادوں کے لیے۔ انسان سوچ میں مصروف ہو جاتا ہے کہ کیسے لوگ تھے اور ہم کیسے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قبر اور گلنے سڑنے کو نہ بھولے اور دنیا کی فضول زینت کو چھوڑ دے، اور باقی رہنے والی چیز آخرت کو فنا ہونے والی چیز دنیا پر ترجیح دے، اور آئندہ کل کو اپنے دنیا کے دنوں میں شمار نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے گن کے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خاص مصلحت کے تحت تم کو قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت اب کیا کرو، اس سے موت یاد آتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ قبر کیا ہے؟ یہ ایک گھٹن بلکہ کٹن گھاٹی، مشکل ترین گھاٹی، یہ وہ ہے
جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی قبر کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فتنہ قبر سے پناہ مانگنے کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن پاک کی آیات سکھاتے ہیں۔ آپ کا فرمان، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جیسی جگہ قبر کے لیے تیاری کر لو۔ یہ یاد رکھے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث کو۔ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خبردار فرمایا، تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ زاروں قطار رونے لگے۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کی یاد آنے پر اس قدر روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ فرماتے، قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جس نے اس سے نجات پا لی اس کے لیے اگلے منازل بھی آسان ہو جائیں گے، اور جسے اس منزل پہ نجات نہ ملی اس کے لیے اگلی منازل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ ترمذی کی روایت۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، قبر انسان کے اعمال کا صندوق ہے، کبھی اس صندوق کو بھی کھولا کریں، کبھی اس کا بھی لاکر کھول کے دیکھا کریں۔ ہمارے یہاں صندوقوں میں اتنے بہترین سوٹ، خالی صندوق تو کوئی نہیں رکھتا، بھرے ہوئے ہیں، بند نہیں ہوتے، چابیاں اس کی سنبھالی ہوئی ہیں، اس میں قیمتی زیورات ہیں، ہمارے قیمتی کاغذات ہیں، ہمارے پراپرٹی کے۔ ہمارے بینکوں میں جو لاکر ہے اس میں ہمارے ہیرے زیورات ہیں، بہت کچھ ہے۔ لیکن وہ جو ہمارا صندوق قبر کا ہے، کبھی کبھار اس کو بھی کھول کے دیکھ لیا کریں کہ اس میں ہم نے کیا رکھا۔ سورۃ ملک پڑھتے ہیں رات کو، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کتنے احسن عمل آپ نے صندوق میں آج کے دن کے لیے رکھے، اسے بھی کبھی کھولیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر اور آخرت کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ بقئی کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے موت اور برزخ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو خواہش کرنے لگے، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ فرمانے لگے، نہیں، بلکہ طویل سفر اور قلیل زادہ سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ایسے ٹیلے پہ شام کی جس سے آگے جنت ہے یا جہنم، اور مجھے نہیں معلوم میری منزل کون سی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر موت اور قبر کا خوف اس قدر طاری رہتا کہ اس کا اندازہ ان کے اس دعا سے، اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے، یا اللہ میرا حال کیا ہوگا، میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں، جبکہ برے اعمال بہت زیادہ ہیں اور اطاعت کی پونجی بہت ہی قلیل ہے۔ عربی مجھے میری اتنی اچھی نہیں، میں کوشش کرتی ہوں ان کا شعر پڑھنے کی۔ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمال بصیر زاد طاعت قلیل، برے اعمال بہت زیادہ ہیں اور اطاعت بہت کم۔ قبر کی ہولناک گھاٹی سے ہمارے اسلاف جس قدر خوف زدہ رہتے تھے نا، آج ہم اس سے اتنے ہی بے خوف اور غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ بھولے سے بھی کبھی قبر کا خیال نہیں آتا۔ ہماری اس غفلت پر قرآن مجید کا یہ ترجمہ، یہ تبصرہ 100% سچ ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن ان کا یہ حال ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور موت سے پہلے پہلے ہمیں قبر کی کٹن گھاٹی کے لیے کچھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو لمبی عمر یا بڑھاپے کی عمر ملے
اس کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ ایک شخص کی عمر 75 سال ہوتی ہے، اب اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ یہ بیماریاں اس کے لیے موت کی خبر تھی، واپسی کا سندیسہ تھا، لیکن اس نے بیماری کو صرف علاج کا معاملہ سمجھا۔ اس نے مختلف ڈاکٹروں اور اسپتالوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کا ذاتی سرمایہ ختم ہو گیا تو اس نے قرض لے کر اپنا مہنگا علاج شروع کر دیا، لیکن اس کو دوبارہ صحت حاصل نہ ہو سکی۔ چند سال بیمار رہ کے وہ مر گیا۔ یہ ہر ایک انسان کی کہانی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علاج نہ کروائیں، لیکن اس کو واپسی کا بھی دعوت نامہ سمجھیں۔ یہ کہ ہر انسان کی کہانی ہے، تمام مرد اور عورت کی کہانی ہے۔ اگر آدمی کا ذہن بیدار ہو تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر وہ سوچنے لگے گا کہ اب بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جبکہ میری موت واقع ہوگی اور میں اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے حاضر کر دیا جاؤں گا۔ موت کا تو وقت مقرر نہیں، لیکن بڑھاپا تو علامت ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک صندوق رکھا تھا، یا قبر کھدوا کے رکھی تھی، یا تابوت رکھا تھا۔ مختلف روایت میں مختلف چیزیں ہیں، تاکہ میں اس کو دیکھوں تو مجھے ہمیشہ موت کی یاد رہے۔ ایک دن انہوں نے آئینے میں دیکھا تو ان کے بالوں پہ سفیدی نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو اب ہٹا دو۔ تو انہوں نے کہا کیوں حضرت، اس کو کیوں ہٹوا رہے؟ انہوں نے کہا یہ بالوں کی سفیدی کافی ہے مجھے یہ یاد کرانے کے لیے کہ اب واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ واللہ علم، یہ عقائد، یہ روایتیں کہاں تک ٹھیک ہے، لیکن ہلا دیتی ہیں یہ چیزیں ہمیں۔ ہمارے بال سفید ہوتے ہیں، ہم کالے کر لیتے ہیں تاکہ نہ ہم ان کو دیکھیں نہ ہمیں احساس ہو۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے کالے کرنے چاہیے کہ نہیں۔ اصل یہاں ہے کہ بڑھاپا برائے سبق ہے، بڑھاپا برائے شکایت نہیں ہے۔ موت کسی ایک انسان کا معاملہ نہیں، موت کسی سے پوچھ کر نہیں آتی، موت اچانک آ جاتی ہے اور انسان اس کو واپس کرنے پر قادر بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب موت آئے، موت سے پہلے کی تیاری آپ کی مکمل ہو، اور اس وقت آپ کو یہ نہ ہو کہ میں نے کوئی بھی تیاری کر کے نہیں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، ایک گھاٹی تمہارے سامنے ہے، اس سے وہی شخص پار ہو سکتا ہے جو ہلکا پھلکا ہو۔ مطلب کیا؟ دنیا کا مال اور برے اعمال کم ہو۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم کو کیا ہو گیا؟ تم دوسرے لوگوں کی طرح مال جمع نہیں کرتے، بلکہ صرف ضروریات کے لائق ہی کماتے ہو اور دنیا کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر شخص کو ایک سخت گھاٹی سے گزرنا ہے، جو لوگ وزنی ہوں گے وہ اس سے نہ گزر سکیں گے، میں اسی گھاٹی سے گزرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہنا چاہتا ہوں۔ طبرانی کی یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دنیا سے بچاتا ہے، حالانکہ بندہ دنیا مانگتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیمار کھانا مانگتا ہے مگر تم اس کو نہیں دیتے۔ مطلب یہ کہ جس طرح بیمار کو کھانا دینا اس وقت اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس طرح مومن کو زیادہ دنیا مل جانا بھی نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے دنیا جتنی ملی کافی ہے، اس کی بھی بڑی آزمائش ہے، اس کی بھی بڑی پکڑ ہے، اس کا بھی بارے میں بہت سوال کیا جائے گا۔ اس لیے جتنا ملا اس پہ قناعت کریں اور آگے کا سوچیں کہ ان سارے سوالوں کا جواب مجھے دینا ہے، ان ساری نعمتوں کا مجھے جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد قبر کے 3 سوالوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اگلے لیکچر میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دینے والے خوش نصیب کون ہوں گے اور ان 3 سوالوں کا غلط جواب دینے والے بد نصیب کون ہوں گے، اور اس کے بارے میں کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل سے بات کریں۔ اور ایک اور سوال بھی ہے جو قبر میں پوچھا جائے گا، قبر کا 4تھا سوال ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنی صحت دے، ہمت دے کہ ہم ان تمام لیکچرز کو سن سکیں، ریکارڈ کروا سکیں، دوسروں تک پہنچا سکیں، اور آپ جو یہ لیکچر ہے قبر کا بیان خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی جتنا پہنچا سکتے ہیں، جتنا سینڈ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی سن کے کوئی بھی بات ہماری نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کی زندگی میں اگر تبدیلی آ جاتی ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتی ہے۔
جتنے لوگوں تک یہ میسیج، یہ پیغام، یہ درس و تدریس پہنچا سکتے ہیں آپ ضرور پہنچایا کریں، اور اس کو دل سے پوری کوشش کے ساتھ پہنچایا کریں تاکہ آپ کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔